وہ مصطفیٰ کی آمد پر مسکرا تو سکتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الأمیین رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام صاحبزادہ حضرت علامہ محمد کاشف چشتی صاحب مدد العالی، محترم میں برادر اصغری کہوں گا، افتخار حسین رضوی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اپنے جوہر انشاءاللہ بعد میں دکھائیں گے۔ معزز و محتشم علماء ذی احتشام، مہمانان ذی وقار اور حاضرین و سامعین، معزز ثنا خانان شیری نیسا، حاجی محمد یوسف جان صاحب نے مجھے راستے میں ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بڑا اہم موضوع میں نے آپ کے لیے سجیسٹ کیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے کسی مفتی صاحب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت پر حرف عطف کیا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، امی کا معنی ان پڑھ بیان کیا ہے۔ بعد ازاں وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں اگر بارگاہ خداوندی کی توہین ہو جائے تو چانسز ہوتے ہیں معافی کے، بارگاہ مصطفیٰ کی ہو جائے تو چانسز نہیں۔ احبط اعمالکم، بڑی نازک یہ ہے آقا صاحب، جو گتلے میں ہوتا ہے باہر تو وہی نکلنا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آقا کی شان امیت پر چند باتیں، وقت کی ضرورت بھی ہے، نوجوان نسل کے عقائد پر گرد آنے کا خدشہ تھا، اس لیے میں نے اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے یہ موضوع چنا۔ شروع میں 2-3 منٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کے حوالے سے باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ساتھی حضور کے میلاد کے موضوع کے بھی خواہشمند۔ آقا کی آمد پر خوش ہونا، حضور کی آمد پر بولیے نا خوش ہونا، یہ کوئی خالی مستحب عمل نہیں ہے، یہ ہر امتی پر واجب ہے۔ امتی پر ذرا بولیے، اسی طرح واجب ہے جیسے نماز فرض، جیسے روزہ فرض، حج و زکوٰۃ۔ تو کہتے ہیں میلاد مستحب ہے، اس سے مراد میلاد کا طریقہ کار ہے۔
کوئی جھنڈیاں لگا کے منائے، جھنڈیاں نہیں لگا سکتا، وہ خالی مٹھائی بانٹ۔ اور ایک جملہ آپ کی نظر کروں کہ جو مٹھائی بھی نہیں بانٹ سکتا وہ مصطفیٰ کی آمد پر مسکرا تو سکتا ہے۔ یفرح کا سادہ تر مصطفیٰ کی آمد پر خوب مسکرایا گیا۔ خوشی ہو نہیں سکتی، چہرے پہ کم گھٹن ہو، آپ اسے خوشی نہیں کہہ سکتے۔ خوشی کے لیے کھل اٹھنا۔ سنیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایسے کنکلوسیو عمل ہیں، جیسے اسٹیٹ کیے گئے ہیں عمل، کمپلسری واجب اور فرض عمل ہیں۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے اگر کوئی عمل چھوٹ جائے، اللہ نہ کرے چھوٹ جائے، بندہ گناہگار ہوتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اور جسے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی نہ ہو وہ خالی گناہگار نہیں ہوتا، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ بڑا واجب ہے۔ جو بات میں نے کہنی ہے اس کا ایویڈنس بھی میں نے دینا ہے۔ پریشان آپ 5 دن پہلے سیشن کورٹ میں اروال سیشن ججز کو خطاب تھا، وہاں بھی پہلے صاحب کہیں آقا کی سیرت بیان کرتے تھے۔ بے شک سیرت بھی ہمارے آقا کی ہے۔ شے کا موسم ہو، وہی فصل اتری، تم چاول کا ہو، آپ گندم کاشت کر رہے ہو، ماہ ربیع الاول یہ مسکراہٹوں کا موسم ہے، یہ خوشیوں کا موسم ہے، آقا کی آمد پر خوش ہونے کا موسم۔ اب اگر یہ کوئی پوچھے کہ حضور کی آمد پر جس کو خوشی نہ ہو وہ مومن ہی نہیں رہتا، اس کی دلیل کیا ہے؟ جس حدیث پر میں نے استدلال کیا ہے وہ آپ کی نظر کرنے کے بعد میں حضور کی شان مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کوفہ کی دھرتی پر کسی نے پوچھا کہ علی آپ کا حضور سے رشتہ کیا؟ حضور مولا کائنات فرما سکتے تھے کہ میں داماد رسول، جچتا تھا، لیکن آپ نے یہ تعارف فرما سکتے تھے کہ میں حضور کا چچا زاد حضرت ابو طالب کا بیٹا ہوں، حضرت ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یہ تعارف بھی کروا سکتے تھے، درست تھا، نہیں کروایا۔ آپ فرما سکتے تھے میں حضور نے مجھے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں میرا بھائی ہے، لیکن یہ تعارف نہیں کروایا کیونکہ اگلے کا کی فیس ریڈنگ ضروری تھی، سینس آف مائنڈ چیک کرنا کہ وہ کس سینس سے سوال کر رہا ہے۔ آپ نے اسی سینس سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا حضور سے رشتہ پوچھتے ہو تو سنو، انا ابیت من عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تعارف کروایا میں حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ تعارف آپ نے ایک لمحے کے لیے ذہن میں رکھنا ہے، اور اب میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے میں نے اس کا اس حدیث سے تعلق ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین مسجد نبوی میں تھے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج صحابہ اکرام کی تعداد لمیٹڈ ہے، کاؤنٹیبلٹی میں اتنا ہی ہے، آج صحابہ اکرام کی تعداد گنی چنی ہے، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ہمیں ان میں منافقوں کا بھی پتہ ہے اور مومنوں کا بھی پتہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ منافقوں کا سردار
عبداللہ بن ابی ہے اور عاشقوں کا سردار ابو بکر صدیق ہے۔ ہمیں سارا پتا ہے، کچھ کو آپ نے مسجد سے نکال دیا، کچھ کو اللہ نے مینشن کر دیا۔ تو ہمیں منافقوں کی بھی خبر ہے، مومنوں کی بھی خبر ہے، لیکن آقا ایک وقت آئے گا جب لوگ لاکھوں سے کروڑوں کی تعداد میں چلے جائیں گے اور مسلمانوں کی سٹرینتھ بڑھتی جائے گی، دین پوری روئے زمین پہ پھیل جائے گا، دنیا کے ہر کونے پر مسلمان ہوں گے۔ جب لوگ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے کھربوں میں بدل جائیں گے اور تعداد مسلمانوں کی بڑھ جائے گی، تو مسجد کی ٹوپیاں ایک جیسی ہوں گی، ہر ٹوپی پہ مسجد لکھا ہوگا، لباس لوگوں کا ایک جیسا ہوگا، علاقائی زبان ایک جیسی ہوگی، مسجد کی چٹائیاں ایک جیسی ہوں گی۔ آقا اس دور میں لوگ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے، کیسے فرق کریں گے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا امت تھوڑی ہو یا امت زیادہ ہو، قیامت تک ایمان چیک کرنے کا پیمانہ ایک رہے گا۔ کپڑے کی دکان 150 گز لمبی ہو یا 2 گز کا پھٹا ہو، کپڑا ماپنے کا پیمانہ بولو دونوں کے پاس ایک ہے۔ دودھ ماپنے کا پیمانہ چھوٹی دکان ہو یا بڑی، بولیے پیمانہ ایک ہے۔ حضور نے فرمایا امت تھوڑی ہو یا امت زیادہ ہو، ایمان چیک کرنے کا پیمانہ قیامت تک ایک ہے، اور وہ یہ ہے ان اربوں کھربوں لوگوں کے سامنے میرے علی کا ذکر چھوڑنا، مولود کعبہ کی بات کرنا، کعبے میں تشریف لانے والی ہستی کے تذکرے چھوڑنا، علی کا نام لینا، من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدائیں بلند کرنا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا مکھڑا دیکھنا خدا کی عبادت ہے، النظر الی علی عبادہ، علی کو دور سے دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ بس میرے علی کا نام لینا، علی کا ذکر سن کر اگر چہرہ پچ جائے، پیٹ میں مروڑ ہو جائے، پیشانی پہ تیوڑی آ جائے، آنکھیں چدے آ جائے، چہرہ بجھ جائے، سمجھ لینا بے ایمان منافق ہے۔ علی کا نام سن کے کھل اٹھے، سمجھ لینا مومن محمد کا عاشق ہے۔ نعرہ حیدری۔ پھر مجھے کہنے دیجیے اس حدیث اوپر استدلال کرتے ہو، اب تو آپ ذہن میں رکھیں، مولا کائنات نے تعارف کیا کہا، انا عبید محمد، مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اب حدیث کو ملا کر ذرا توجہ رکھنی ہے بات کی طرف، اس سے پتا چلا اگر مصطفیٰ کے ایک غلام کا ذکر سن کر اگر چہرہ نہ کھلے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ یہاں مسئلہ غلام کا نہیں، آقا کا ہے۔ جو غلام کی آمد پر اور مولود کعبہ پر جس کا چہرہ نہ کھلے وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر جہاں نبیوں کی، جہاں سید المرسلین کی بات، دوستان دار ایمان سے خارج کر دیا جاتا ہے جس سے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی۔ لوگ سوچتے پھرتے ہیں 2 کلو چونا بکھیرے کہ نہ بکھیرے نبی کی، 1 روپے کی جھنڈیاں
تیری جھنڈی وہ تیرے چونے کے محتاج ہے، جن کو رب کہہ چکا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کی ہر گزری گھڑی سے آنے والی میں دن بدن مصطفیٰ ہر لمحے بلند ہوتے جا رہے ہیں، جن کے لیے خدا کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر رکھا۔ مولا کتنا فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ۔ جس ذرے کا میں خدا ہوں گا تو اس ذرے کا مصطفیٰ ہوگا۔ جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں محمد تیری مصطفیٰ ہوگی۔ اور جس کا ذکر خود خدا بلند کر، خوش ہونا لاکھ روپے پر خوشی، کہ لوگ دیا ہے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ایک روپیہ بھی نہیں دی اللہ کا گھر کتنا سجا ہوا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کا مسکرانا رب کی بارگاہ میں تیرے لاکھ سے بہتر ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا فَلْيُنْفِقُوا، کیونکہ رب مالداروں کے مال میں نبی کی خوشی محدود نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فَلْيَعْبُدُوا بھی نہیں فرمایا، فَلْيَسْجُدُوا بھی نہیں فرمایا کہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی صرف مسلمانوں تک محدود رہے۔ ابو لہب بھی اشارہ کر دے تو خدا مصطفیٰ کے صدقے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا سادہ لفظ بولا فَلْيَفْرَحُوا، مصطفیٰ کی آمد پر خوب مسکرایا کرو۔ اتنا جملہ سمجھ آ گیا قرآن مجید اس فرمان ایک بار ذرا عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دین کا ادنا سطح کہنا شیخ الاسلام بجھے ہوئے چہروں پہ کوئی نہ دروازے پہ بیٹھا ہو، صحابہ میں ہو کرتے رہ جائیں اور صحابہ منتظر ہوں اس منتظر کے جس کا منتظر معراج کی رات خود رب ذوالجلال۔ کتنا وقت بیت گیا آقا نہیں پہنچے، اگلی صف توڑ کے جائیے صحابہ جب مدینہ دیکھا حضور ایک یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے۔ ماں ہوتی باپ ہوتا تو کپڑے لینے والا نہ پہنانے والی رہی، آقا میری کیسی خوشی ہے؟ حضور نے فرمایا انا ولی من لا ولی لہ، آنسو پوچھ دے جس کا کوئی والی نہیں اس کا محمد والی ہے۔ کاش اس دن وہ یتیم ہم ہو، ساتھ لے گئے والے رہ گئے، ساتھ لے تڑپ اٹھے بیٹی فاطمہ حسین پیار کیا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ بچہ جسے مصطفیٰ انگلی سے لگا کر لے کے چل رہے ہیں عیدگاہ
مدینہ میں پہنچے، صحابہ نے پوچھا آقا عید جلدی پڑی جاتی ہے، خیریت تو تھی نا، آپ تاخیر سے تشریف لائے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا تمہاری عید کیسے ہو جاتی اگر مدینے کی گلیوں میں یتیم روتے رہتے۔ کیا خبر تھی کہ بچہ کل کو حضرت تو 4 سال کا بچہ بھی ہو، اب میں 10 بار تجھے ہنس کے دکھا دیتا ہوں، تو لہٰذا اسی پر اکتفا کر لو کہ ایک نہیں آج لاتے، باپ مسکرا کے دکھا دیتا ہے، وہ کہے گا ابا ہنس کے نہ بخا، جیب ڈلی کر، میری برتھ ڈے پیسوں سے ہونی ہے۔ آپ کا بچہ آپ کی مسکراہٹ قبول نہیں کرے گا، پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا۔ ارے کتنی سستی خوشی ہے آمینہ کے لال کی آمد کی، فرمایا پیسے ہیں تو لگا کے میلاد مناؤ، نہیں تو مسکرا کے میلاد مناؤ۔ مصطفیٰ تیرا مسکرانا بھی قبول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا مزید، کیونکہ میں نے موضوع خود چنا ہے حضور کی شان امیت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وہ اویئرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو عقیدے پر گرد انڈیلنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ختم کی جا سکے۔ دوستو ڈکشنری عربی کی کوئی اٹھا لیں، القاموس پڑھ لیں، امام راغب الاصفہانی رحمت اللہ علیہ کی المفردات اٹھا لیں، کوئی عربی کی ڈکشنری اٹھا لیں، حضور کی شان امی، لقب امی کے 48 معنی ہیں۔ کتنے بولیے؟ ان میں سے ایک معنی بھی کسی ڈکشنری ہولڈر نے امی کا معنی ان پڑھ نہیں لکھا۔ امی کا معنی ان پڑھ ہے ہی نہیں، کسی ڈکشنری میں نہیں ہے تو کوئی لا کے ہمیں بھی دکھا دے، ہمارے علم میں اضافہ کر۔ یہ ایسے ہی غلط علام ہے جیسے لوگ لفظ غلط آگے چلا دیتے ہیں۔ صدر پاکستان بھی کہہ دے گا میں قوم کا مشکور ہوں، مشکور بربزن مفعول ہے، اس کا معنی ہے کہ ساری قوم میرا شکریہ ادا کرے۔ شکریہ ادا کرنے والا شاکر ہوتا ہے، مشکور نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح غلط علام ہے جیسے آج کل اکثر پیران اعظام، علماء کرام، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شعر کا دعائیہ انداز کا ایک لفظ غلط پڑھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، ذرا پڑھیے، یا رسول اللہ انظر، یا حبیب اللہ اسمع، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا۔ تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں، ہاں یہی سننا چاہتا تھا، اشکالنا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر میں اشکالنا ہے، الف کے نیچے زیر پڑھنے، کیوں؟ فزکس کا یہ نالج ہے کہ اشکال شکل کی جمع ہے، اشکال مشکل سے ہے، تو آسان مشکل کرواتے ہیں، شکلیں آسان نہیں کرواتے۔ سہل لنا اشکال، ہماری مشکلوں کو آسان کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ تھیم دیا ہے کہ لوگ غلط علام پہ چل پڑتے ہیں تو پھر چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح امی کا معنی ان پڑھ، یہ بھی غلط علام کر دیا گیا، اس کا تعلق کسی ڈکشنری کے ساتھ نہیں ہے، کسی پڑھی لکھی بات کے ساتھ نہیں ہے۔ حضور کی شان امیت آج چند منٹس میں سنو گے، کانوں کی کھڑکیاں کھلیں گی، دلوں کے دروازے کھلیں گے، پتا چلے گا کہ رب نے مصطفیٰ کی شان امیت میں کتنے کتنے راز چھپا رکھے ہیں۔
اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، سورۃ الاعراف میں فرمایا اس رسول کی پیروی کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، اس رسول کی پیروی کرو جو نبی امی ہے۔ بولیے نا، جو نبی امی ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اللہ رب العزت کسی ان پڑھ کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ پیروی کا حکم دے رہا ہے۔ اتباع اور اطاعت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ یہاں الذین یتبعون ہے، اتباع، اطاعت میں حکم غالب ہوتا ہے، اتباع میں عمل غالب ہوتا ہے۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں اللہ نے اپنے ساتھ اتباع کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ رب کر کے نہیں دکھاتا۔ اللہ نے اپنے ساتھ اطاعت کا لفظ استعمال کیا، من یطیع الرسول فقد اطاع، یطیع مضارع ہے، اطاع ماضی ہے۔ فرمایا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یا ابھی کر نہیں سکا لیکن کرنے کی نیت کر لی ہے مستقبل میں، ابھی گھر سے مدینے کی طرف چلا ہے، پہلا قدم اٹھایا ہے، اللہ فرماتا ہے فقد اطاع اللہ، صیغہ ماضی سے فرماتا ہے میں نے لکھ دیا میری اطاعت ہو گئی، میری ہو گئی۔ اور ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع کا لفظ بولا، لیکن اسی آیت میں اپنے لیے اتباع نہیں اطاعت کا بولا۔ فرمایا من یتبع الرسول فقد اطاع، جو رسول کی پیروی کرتا ہے یہ کرے گا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ توجہ رکھنی ہے بات کی طرف، اللہ نماز کا حکم دیتا ہے، پڑھ کے نہیں دکھاتا، روزے کا حکم دیتا ہے، سحری افطاری کرنے سے پاک ہے، کعبے کے حج کا حکم دیتا ہے، خود پھیرے لگانے سے پاک ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، خود زکوٰۃ ادا کرنے سے پاک ہے۔ تو میرے مولا کوئی ایسا وجود بھی ہے جو تیرے اس عمل، تیرے حکم پر عمل کر کے کائنات کے لیے نمونہ بنے؟ فقایا ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مصطفیٰ کو فالو کرو، نبی کی اتباع کرو، مصطفیٰ کی پیروی کرو، نقش قدم مصطفیٰ پہ چلو۔ خدا نماز کا حکم دیتا ہے، پڑھ کے نہیں دکھاتا، مصطفیٰ حکم بھی دیتے ہیں، پڑھ کے بھی دکھاتے ہیں۔ اور پڑھ کے کیسے دکھاتے ہیں ذرا ایک لمحے کے لیے سن لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ابھی یتبعون تھوڑا سا پڑھیں۔ اگر کوئی پوچھے نماز کیا ہے تو سادہ سا جواب ہے مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنانے کا نام نماز ہے۔ اس پر حوالہ کیا ہے سنیے۔ معراج کی رات نماز آئی، صحابہ نے عرض کیا حضور فرض نماز لے تو آپ آئے لیکن ہمیں پڑھنی نہیں آتی۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ میں کھڑا ہو کے تمہارے سامنے پڑھ کے دکھاتا ہوں، تم بیٹھ کے ذرا دیکھ لو، بعد میں پھر پڑھتے ہیں۔ ہر مدرسے میں ایسے سکھائی جاتی ہے، پہلے ایک بچہ پڑھتا ہے باقی دیکھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر کوئی پہلے پڑھتا ہے، باقی لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ لیکن آقا نے پہلی فرض نماز میں صحابہ کو پیچھے کھڑا کر کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے مجھے کرتے دیکھتے جانا، ویسے ویسے کرتے جانا، تمہاری نماز بنتی چلی جائے۔ اب انہیں فرض نماز میں بھی ہاتھ اٹھانے نہیں آتے، کہاں تک اٹھانے ہیں؟ یہاں تک اٹھانے ہیں، یہاں تک اٹھانے ہیں، لوگ پیچھے لگانے ہیں۔ وہ معذرت کر چکے ہیں، سب کر چکے ہیں، آپ کا ہمیں نہیں آتا۔ اور حضور نے بٹھا کے الگ سکھائی بھی نہیں، لکھوائی بھی نہیں، ڈائریکٹ پہلے فرض میں کھڑا کر لیا۔ جو ہی کھڑے ہو گئے، اب ایمانداری سے بتائیں پچھلوں کو 450 صحابہ ہیں معراج کی،
تو کھڑے ہو گئے. اب انہیں اٹھانے نہیں آتے, کہاں تک اٹھانے, اٹھا کے دکھانے حضور نے. اب آقا نے پہلے اٹھائے, پھر کانوں کی لو کے پیچھے لگائے. یہ دو سنتیں, اٹھانا ایک سنت, لو کے پیچھے لگانا دوسری سنت. اب ایمانداری سے بتائیں, صحابہ نے پہلے اٹھائے ہوں گے یا پہلے یار کے گورے گورے ہاتھ دیکھے ہوں گے؟ بولو تو صحیح نا. اللہ کی نماز ہو رہی ہے, فرض نماز, بولیے نا. پہلے اٹھائے تھے صحابہ نے یا پہلے دیکھے تھے؟ بولتے سڑو, دیکھے تھے. نماز ہو رہی ہے, چلو یہ تو سب کے سامنے تھا منظر. امام سب سے آگے ہے, اتباع کرنی ہے, رئی تو مونی میں آنا ہے. اب حضور نے ہاتھ باندھنے ہیں, یہاں باندھے ہیں, یہاں باندھے ہیں, کدھر باندھے ہیں. اب دیکھنے والوں نے ابھی پہلے دیکھنا ہے کہ باندھے کہاں ہیں. صحابہ پیچھے ہیں, حضور سب سے آگے ہیں. اب ایمانداری سے بتائیں, جو چوتھی پانچویں چھٹی صف میں بندہ کھڑا ہے, وہ حضور کے بندے ہوئے ہاتھ کے کیسے باندھے ہیں, انگلیاں مبارک کیسے رکھی ہیں. اگر پیچھے سٹریٹ کھڑا رہے تو دیکھ سکتا تھا, بولو. اور رئی تو مونی, لازم تھا پہلے دیکھنا ہے پھر باندھنے ہیں. تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ ادھر والے ایسے جھک کے دیکھیں اور ادھر والے ایسے جھک کے دیکھیں. فرض نماز ہو رہی ہے اللہ کی, کوئی سیکھنے کا مرحلہ نہیں چل رہا, ڈائریکٹ فرض نماز کے اندر ہے. اور بلکہ میں صحیح بخاری شریف کوٹ کروں, صحیح بخاری میں ہے, اکثر صحابہ, یہ تو مکے کی بات ہے, مدینہ پاک آ کر بھی یوں دائیں جھک جھک کر, بائیں جھک جھک کر نماز کے اندر مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھا کرتے تھے, چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے, نبی کی ادائیں تکتے رہتے تھے. ایک دن مصطفیٰ نے سلام پھیرا, سلام پھیر کر آقا نے چہرہ انور صحابہ کی طرف کیا. یہ منبر کی حدیث نہیں, یہ اسی مصلی کی حدیث ہے. آقا نے فرمایا, میرے غلاموں میرے پیچھے کیا کرتے رہتے ہو؟ حضور نے کلاس لے لی, میرے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ پتا تھا نا کیا کر رہے ہیں. یار کو دیکھ رہے ہیں, جواب کوئی نہیں دیا, چپ. صحابہ مسکرا پڑے, آگے سے حضور ان کے مسکرانے پر مسکرا پڑے. اس کو کہتے ہیں سمائل ایکسچینج. سمائل ایکسچینج ہو گیا دونوں طرف مسکراہٹ آ گئی. بات کسی نے نہیں کی, آنسر نہیں دیا, جواب نہیں دیا, چپ ہے. کیوں؟ انہیں پتا تھا کن اکھیوں سے یار کو دیکھنا ہماری چوری پکڑی گئی. ہماری چوری. اب صبح کو فتویٰ نہ لگا دے کہ وہ چوری تھی. صحابہ پر چوری کی تہمت لگا کے لاما صاحب. ایک مال کی چوری ہوتی ہے, ایک محبت میں بھی چوری ہوتی ہے. مال والی چوری جائز نہیں, محبت والی چوری جائز ہے. میں نے آپ کو عرض کیا, پریشان نہیں ہونا, حوالہ میں نے دینا, ٹینشن نہیں لینا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں؟ جنہوں پتا ہو تو ذرا بولے. ان کے بھائی حضرت بنیامین نبی تھے کہ نہیں؟ بولو. تھے نا, وہ بھی تھے, یوسف علیہ السلام بھی تھے, دونوں نبی تھے. لیکن جب نبی نے کہا کہ نبی بھائی کو میں پاس رکھوں, تو کیا بہانہ کیا تھا؟ بولو نا. خود سونے کا پیالہ چھپایا اور خود نبی نے نبی کو چور بنایا اور کہا جس کے سامان سے ہمارا پیالہ ملے. نبی تو چور نہیں ہوتا, لیکن پتا چلا کہ کسی کو محبت میں پاس رکھنا ہو تو یہ انداز ہے محبت کی چوری کا. حاضرین, رب کو پتا تھا کہ نبی کی امت کو 5 نمازیں دینی ہے, لیکن مصطفیٰ کے پھیلائے محبت میں رب نے 50 نمازیں صرف اس لیے رکھی تھی کہ بار بار یار کے آنے کا بہانہ بنے گا. ہر بار اسے میں دیکھوں گا, یہ مجھے دیکھے گا, اور بار بار خدا محمد کو, محمد خدا کو.
برکاتوں کے انداز ہوتے ہیں، محبتوں کے انداز ہوتے ہیں، ان کے پیمانے نہیں ہوتے. یہ ہے اتباع. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس رسول کی اتباع کرو. کس کی؟ جو نبی بھی ہیں اور بولو امی بھی. آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. بچہ جب پہلے دن اسکول جاتا ہے تو آپ اس لیے داخل کرواتے ہیں کہ اسے آتا کچھ نہیں اور کچھ آ جائے. ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہو جائے. اب بتائیے ان پڑھی پہلے ہوتی ہے یا پڑھا لکھا ہونا پہلے ہوتا ہے؟ بول دے دو ذرا. ترتیب میں ان پڑھی پہلے ہے اور پڑھا لکھا ہونا بولو اس کے. اگر ایک بچہ سب کچھ پڑھ لکھ جائے اور کوئی کہے جی پہلے پڑھا لکھا بنا ہے بعد میں ان پڑھ بن گیا ہے، یہ ترتیب درست ہے؟ اگر آپ کے لیے درست نہیں. اللہ نے حضور کی اس آیت کریمہ میں جو شانوں کی ترتیب بیان کی، اگر تو وہ امی پہلے کہہ دیتا تو پھر کسی کو موقع مل جاتا بھائی پہلے ان پڑھ تھے پھر نبی نابا ان خبریں دینے والے بنے. اللہ پہلے نبی کی شان بیان کر رہا ہے. نبی ہیں پھر امی ہیں. نبی کہتے ہیں نابا ان سے غیب کی خبریں دینے والے کو. غیب کی خبریں دے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان پڑھ لیں، مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ لیں، پیر کرم شاہ صاحب کا پڑھ لیں، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پڑھ لیں. کوئی ترجمہ کسی عاشق کا اٹھا کے پڑھ لیں. نبی نابا ان سے ہے. نابا ان کا معنی ہے خبر. آپ کبھی چینل دیکھتے ہیں ٹی وی چینل تو انگلش میں دا نیوز ہوتا ہے، اردو میں خبریں ہوتا ہے، عربی میں الانباء ہوتا ہے. الانباء نبا ان کی جمع ہے. نبا ان سے نبی ہے. نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے کو. اور پہلے غیب کی خبریں دیں اور پھر امی کا معنی معاذ اللہ وہ مفتی صاحب والا لے لیا جائے تو یہ تو ترتیباً بھی درست نہیں ہے. ترتیبی قرآن کی شان ترتیبی کے اعتبار سے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. اس سے پتا چلا اللہ فرماتا ہے نبی ہیں امی ہے. امی کا پہلا معنی سن لیں. امی کا پہلا معنی ہے کسی شے کی اصل ہونا. بولیے نا، کسی شے کی اصل ہونا. انگلش میں اسے روٹ کہتے ہیں. عربی میں کسی شے کی اصل یا مصدر، اور اردو میں جڑ کہتے ہیں. روٹ، جڑ، جو کسی شے کی بگننگ ہو، کسی شے کی ابتدا. اب یہ میں نے کہاں سے لیا؟ قرآن پاک سے. قرآن کی تفسیر قرآن سے یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے. اللہ نے قرآن پاک میں مکہ کو ام القرى کہا. کیا کہا بولیے؟ ام القرى. ام عربی میں ماں کو کہتے ہیں. اولاد کی اصل ہے، اولاد کی ابتدا ہے. ام القرى کریوں کا پہلا کریا، جہاں سے بستیوں کی ابتدا ہوئی اسے ام القرى کہتے ہیں. زمین یہ جس پہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ زمین تھی نہیں شروع میں، صرف پانی تھا. گواہی قرآن پاک ہے. اللہ فرماتا ہے کانا عرشہ علی الماء. ایک وقت تھا جب اللہ کا عرش بھی پانی پہ تیرتا. یہ میاں صاحب نے شعر سننے ہیں تو بھی مناؤندے تھے، لیکن میں چاہنا کہ میاں صاحب دے شعر نات خانہ واسطے رکھے جہاں ایسی کوئی کام دی گل تواڈے ذمہ پائی ہے. قرآن و حدیث. ام القرى کریوں کا پہلا کریا. زمین تھی نہیں، پانی تھا. اللہ کا عرش بھی پانی پہ تیرتا تھا. اس پانی کے اوپر سمندری جھاگ جمی، ایک ٹبا نما، ٹیلا نما مٹی کی شکل اختیار کر گئی. اس کو رب نے کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس
للذی بے بکا، بے شک انسانیت کے لیے زمین پر سب سے پہلا گھر مکہ المکرمہ ہے۔ خانہ کعبہ یہ پہلا گھر ہے۔ ام القریٰ مکہ پہلی بستی ہے۔ جب ام سے امی ہو تو پہلا معنی سنیے کیا ہے امی کا۔ ارے لوگوں، ام القریٰ اس مکے کو کہتے ہیں کہ اس زمین کی ابتدا اللہ کے گھر سے ہوئی، اور مصطفیٰ امی ہیں، معنی یہ ہے کہ زمین کی ابتدا خدا کے گھر سے ہوئی، کائنات کی ابتدا محمد مصطفیٰ سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ جب امی کا معنی کسی شے کی اصل ہے، روٹ ہے، جڑ ہے، بگننگ ہے، ابتدا ہے، ابتدائے خلق ہے، تو سنیے، ارے ام القریٰ، قریہ پہلا قریہ، مکے سے دنیا کی ابتدا ہوئی، نبی امی سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ اور حضرت جابر نے یہی تو پوچھا تھا، آقا رب نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ اور شے سے بھی اکثر لوگ چیز معنی مراد دیتے ہیں۔ حضرت جابر کا اتنا چھوٹا سوال نہیں تھا کہ کون سی چیز پہلے بنی۔ چیز، شے چیز کو بھی کہتے ہیں، لیکن شیئن مصدر ہے، اس کا معنی ہے چاہت۔ حضرت جابر نے پوچھا تھا، آقا رب نے سب سے پہلے کسے بنا کے چاہا تھا؟ یہ رب نے کسے چاہا تھا؟ اور اس کا جواب اللہ حدیث قدسی کے ذریعے خود دے چکا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، جب میں نے چاہا میری پہچان ہو، مجھے کسی سے محبت ہو گئی، فخلقت الخلق، میں نے مخلوقات میں سے خلق اول کو پیدا کر دیا۔ بس حضرت جابر نے یہی پوچھا، اولو ما خلق اللہ نوری، آقا سب سے پہلے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری من نورہی ومن نوری خلق کل شیء، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا، اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو سجایا۔ مصطفیٰ ابتدائے خلق ہے، ابتدائے کائنات ہے، کائنات کی اصل ہے، اور جو ساری کائنات کی اصل ہو اس اصل کائنات کو نبی امی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان عزیز شام، آئیے میں گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہوئے، راز کہہ دیتے ہیں نازک سے اشارے اکثر، کتنی خاموش محبت کی زبان ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جب مدینہ پاک جائے تو جھپٹا نہ کرے جالیاں چومنے کے لیے، روح کو تتلی بنائے، کیونکہ کانٹوں میں گھرے پھول کو چوم آتی ہے، لیکن تتلی کے پروں کو کبھی زخمی نہیں دیکھا۔ عاشقوں کو اڑنا بھی آتا ہے اور کانٹوں سے بچنا بھی آتا ہے۔ دوستان عزیز شام، بات بڑی قابل توجہ ہے۔ امی کسی شے کی اصل ہونا، کسی شے کی بگننگ، روٹ اور جڑ کو کہتے ہیں۔ اب اگلی بات سن لیں، امام بھی امی سے ہے، ام سے امام ہے۔ کدھر جاؤ گے ان پڑھ مانا کر کے، حضور کے خون سے 12 امام ہیں۔ اور میں اگر پہلے امام کی بات کروں نا، امام مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، تو حضور نے فرمایا، آقا نے فرمایا، اللہ نے زمین پر کل اہل دنیا کو جو علم دیا اس کے 10 حصے کیے،
بولیے کتنے؟ 10 10 حصے زمین پر اتارے علم کے، ان میں سے ایک حصہ علم کا ساری کائنات کو دیا، 9 حصے طلحہ مولا علی شیر خدا کو۔ یہ مولا علی کا فرمان نہیں، یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے۔ 90% علم تو ساری کائنات کا دامن علی میں ہے۔ اور اگر اجازت ہو تو اگلی بات پہ چلا جاؤں، سنیے، پوری دنیا اور کائنات میں 10 حصے جو علم کے ہوئے، 1 حصہ باقی دنیا کو، اور 9 حصے تنہا مولا علی کو۔ 9 حصے علم کے 10 میں سے پا کر وہ شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ بنے ہیں۔ تو تم شہر کی بات کرتے ہو، تم شہر کی بات کرتے پھرتے ہو، ان کے امی ہونے پر شک کرتے پھرتے ہو۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے تھے، میں امی نبی کا امی امتی ہوں۔ نہ مصطفیٰ کا دنیا میں کوئی استاد ہے، نہ میں کسی ظاہراً استاد سے پڑھا، وہ بھی خدا سے پڑھے ہیں، میں بھی خدا سے پڑھا۔ کدھر جاؤ گے؟ ایمان ام سے، اسی سے امی ہے۔ اور پھر سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے 1000 استادوں میں سے 9 استاد مصطفیٰ کے اہل بیت کے شہزادے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اگر کوئی حضور کی اہل بیت میں سے 2-4 سال کا بچہ بھی کوفہ کی گلی میں مل جاتا تو وہیں گھٹنے ٹیک دیتے اور زانوِ تلمس گلی میں کر لیتے اور فرماتے مسجد کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ثقلین آ گئے، جو ہر وقت قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ امام اعظم کوفہ کی جامع مسجد میں طلبہ کو پڑھا رہے ہوتے، کہتے حدیث کی کتابیں بند کر دو، میں تمہیں کھلی کتاب دکھانا چاہتا ہوں۔ جب پتا چلتا کہ امام جعفر الصادق تشریف لائے ہوئے، حدیث کی کتابیں بند کروا دیتے امام اعظم، ساتھ لے کے شاگردوں کو نکل پڑتے، اور جہاں سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام یہ پڑپوتے ہیں امام حسین علیہ السلام، بیٹے ہیں امام محمد الباقر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور وہ بیٹے ہیں امام حسین علیہ۔ امام اعظم جب شاگردوں کو لے کے جاتے، شاگرد لائن اپ ہو جاتے، امام اعظم کا زانوِ تلمس کا انداز کیا ہوتا، پڑھو تو صحیح تمہیں سمجھ آئے۔ جہاں جوتے اتارتے نا، وہاں سے امام اعظم قدموں کے بل نہیں گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر۔ اس کو کہتے ہیں زانوِ تلمس، ایسا نہ سنے زانوِ تلمس۔ جہاں جوتے ہوتے وہاں سے گھٹنے ٹیک کر چلتے، گھٹنوں کے بل چلتے 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 امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں 3 صفحے دور ہٹ کے بیٹھتے۔ جب امام کو پتہ چلتا کہ یہ نعمان بن ثابت ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، آپ فرماتے ارجع الیہ، میری طرف لوٹ، آگے آ جاؤ۔ جب آگے بلاتے امام اعظم فرماتے خدا کی قسم ابھی نبی کے خون کے قریب ہونے کے قابل نہیں۔ جن کے آگے گھٹنے ٹیکے امام اعظم، تم ان کے نانا کی بات کرتے ہو۔ اور سنیے، امت بھی امی سے ہے، من سے امت ہے اور امت امی سے۔ کدھر جاؤ گے؟ ساری امت ان پڑھو گی اگر تیرا معنی لے لیا۔ امت کسے کہتے ہیں اور امی کسے کہتے ہیں، یہ معنی لیں اور انشاءاللہ میں اس کو کلوز کرنے کی طرف بڑھوں۔ حاضرین محترم، امت اسے کہتے ہیں جہاں مختلف زبانوں، مختلف خیالوں
اور مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہو جائیں وہ امت بنتی ہے. بکھری بکھرے قبائل جب ایک جگہ جمع ہو جائیں اس جامعیت کو امت کہتے ہیں. پتا چلا امت اسے کہتے ہیں جہاں کچھ وجود اپنی ذات کے ساتھ، اپنے تصورات اور خیالات کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ جمع ہو، اسے امت کہتے ہیں. جس میں کچھ جمع ہو جائے اسے امت کہتے ہیں. اور جس ہستی میں خدا کی ساری شانیں جمع ہو جائیں اس محمد کو امی کہتے ہیں. جس مصطفیٰ میں خدا کی ساری شانیں جمع ہو جائیں اسے امی کہتے ہیں. اب سنیے قرآن پاک کا ایک نام ہے ام الکتاب. اس سے بھی امی. اللہ کے قرآن سامنے رکھ کے قرآن کی قسم کھا کے اب کہو امی کا معنی اگر ام الکتاب میں امی کا معنی یہ ہے تو قرآن کو کدھر لے کے جاؤ؟ ایک اور سن لیں، لوح محفوظ جہاں تقدیر کا قلم چلتا ہے اور امت کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں اس کو بھی ام الکتاب کہتے ہیں. جتنے سارا علم لکھا پیا ہے. اور یہاں ایک یاد آ گئی ہے مجھے حدیث کے طور پر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا حضور کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے آج آپ کو میں ایک عجیب بات نہ سنا دوں. حضور نے فرمایا چچا جان سنائیے. بھتیجے میں نے ایک دن رات کی تنہائی میں چاند کی طرف دیکھا تو چاند ہلتا تھا، دائیں بائیں شائیں ہاتھ پھرتا. میں نے اس کی سیدھ میں دیکھتے 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 میں آپ کے گھر داخل ہوا تو دیکھا پنگوڑے میں آپ کی انگلی ہلتی تھی. تو چاند مصطفیٰ کی انگلی کا کھلونا بن کے ہلتا تھا. آج بڑی ترقی کر کے بندہ چاند پہ گیا، مصطفیٰ نے چاند کو کھلونا بنا رکھا. تم نبی کے کھلونے کو اپنا علم سمجھتے. حاضرین محترم، پھر آگے سے آقا نے فرمایا چچا میں آپ کو اس سے بھی عجیب تر بات نہ سنا دوں؟ اس سے بھی عجیب تر. آقا سنائیے. تاجدار کائنات نے فرمایا یہ تو میں پنگوڑے میں تھا، میری ولادت باسعادت ہو چکی تھی، تب آپ نے دیکھا یہ عجیب نظارہ کہ انگلی سے چاند ہلتا تھا. چچا عباس جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھا میری امت کی تقدیر لکھی جاتی تھی. اس تقدیر کے چلنے کے والے قلم کی آواز میں اپنی ماں کے بطن میں سنا کرتا تھا. جس نبی نے سارا ام الکتاب ماں کے بطن میں لے لیا اس نبی کی شان امیت ہے. یہ ہے آقا کی شان امیت، یہ ہے مصطفیٰ کا تذکرہ، یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے مصطفیٰ کا ذکر، یہ ہے آقا کے تذکرے، یہ ہے میرے آقا کی شان. ارے خدا کی قسم تاج تارے کائنات کائنات کی ہر شے کی خبر رکھتے ہیں اور جو ہر غیب کی خبر رکھے اسے نبی امی کہتے ہیں. اور آخری بات میں نے کرنی ہے اس کے بعد اجازت. ماشاءاللہ ہمارے نعت خان نور سلطان صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، ہم ویلکم کرتے ہیں. حاضرین محترم بڑی توجہ، جس بات پہ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں ذرا توجہ سے سنیے. معراج کی رات اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو حکم دیا مزارات سے نکل کر یار کے پیچھے کھڑے ہو کے میں مصطفیٰ کو عملاً امام الانبیاء کا ٹائٹل دینا چاہتا ہوں.
چونکہ امام بھی امی سے، امام الانبیاء عملاً بنایا، کل نبی پیچھے کھڑے کیے. نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو، اور امام الانبیاء جن سے ہر غیب کی خبر نکلی ہو اس ابتدا کو امی کہتے ہیں. ہر نبی کے علم غیب کی بگننگ کو امی کہتے ہیں. اور یہ ٹائٹل ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ ہے کہ رب نے سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں لا کے کیوں بٹھایا؟ اس لیے کہ نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو. سنیے 1.25 نبیوں کے پاس اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق غیب تھا. صالح علیہ السلام کے پاس پہاڑ کے اندر اونٹنی ہے، یہ غیب تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پتھر کے نیچے 12 چشمے پانی کے ہیں، فانفجرت حسنت عشرت عینا، یہ غیب تھا. سارے غیب جاننے والوں کو رب نے امام الانبیاء کے پیچھے کھڑا کیا معراج کی رات. کیوں؟ یہ سن لیں اور پھر اس کے بعد ایک حدیث پر اجازت. کیوں کھڑا کیا سارے غیب جاننے والوں کو حضور کے پیچھے کہ یہ امام الانبیاء؟ اس لیے امام الانبیاء ہیں کہ نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو. 1.25 لاکھ تھے غیب کی خبریں دینے والے، اور مصطفیٰ ان کے امام ہیں. غیب کی خبریں دینے والوں کے امام کیوں ہیں؟ اس لیے امام ہے کہ رب نے معراج کی رات سب نبیوں کو بلا کے مصطفیٰ کے قدموں کے پیچھے کھڑا کر کے ساری کائنات کو بتایا کہ تم تو چھوٹے چھوٹے غیب جانتے ہو، آج نبیوں کا امام امی شان کے ساتھ کائنات کا سب سے بڑا غیب دیکھنے جا رہا ہے. سب سے بڑا غیب کون ہے؟ بولو. اللہ کی ذات جسے کسی نے نہیں دیکھا. کلیم جیسے نبی کو بلند کرانے کی آواز. تو اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے امام الانبیاء کہ باقی سب چھوٹے چھوٹے غیب جانتے ہیں، یہ کائنات کا سب سے بڑا غیب دیکھنے جا رہے ہیں. اور اس محبوب کے واپس تشریف لانے تک کسی نبی کو واپس حجرے میں جانے کی اجازت نہیں. انتظار کرو، یہ حبیب سب سے بڑا غیب دیکھ کے آئے گا. تم خوشہ چین بن کر، شاگرد بن کر اس محبوب کے تلامذہ میں شامل ہو کر واپسی پہ حبیب سے پوچھنا محبوب بتائیے تو صحیح اس کا حسن کیسا تھا، اس کا جمال کیسا تھا، وہ شان ربوبیت کے ساتھ کیسا لگتا تھا، وہ شان الوہیت کے ساتھ کیسا لگتا تھا، وہ شان رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ کیسا لگتا تھا. کائنات کا سب غیب تو چونکہ مصطفیٰ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سب نے وہاں سے لے کر آگے نبی بنے اور سب کو غیب کی خبریں ملی. حاضرین، جس حدیث پہ اناف ہو رہا ہے گفتگو کا اختتام، وہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے. فجر کی نماز آقا نے پڑھائی اور حضور منبر پہ تشریف لائے. ظہر تک مصطفیٰ کا خطبہ جاری رہا. کوئی آن پڑھے ڈا لما خطبہ دے کے دے بخاری شریف کی حدیث آخری حدیث ہے جس پہ ختم. فجر کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر اطہر پہ آئے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں خدشہ لائق ہو گیا کہ کہیں ظہر قضا نہ ہو جائے. آخری لمحوں میں وقفہ کیا، ظہر ادا کی، حضور پھر منبر، پھر خطبہ جاری. صحابہ کہتے ہیں ہمیں خدشہ لائق ہو گیا کہیں عصر قضا نہ ہو جائے. آخری وقت میں عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھائی، پھر آقا منبر پہ. عشاء رات کے پچھلے پہر پہ 24 گھنٹے حضور کا خطبہ جاری رہا. صحابہ کہتے ہیں حافظہ من حافظہ و نسیہ من نسیہ. ہم میں سے جس کو جتنا یاد رہا اتنا یاد رہا، جو جتنا بھول گیا بھول گیا.
لیکن اولین سے لے کر آخرین تک، ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک اہل جنت کے جنت میں داخلوں اور اہل جہنم کے جہنم میں داخلوں سمیت مصطفیٰ نے کوئی غیب نہیں چھوڑا جس کی خبر عطا ہر شے کی خبر تاجدار کائنات نے عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں ایک منافق کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بات بڑی توجہ سے 2-3 منٹ کی بات ہے، توجہ سے سنیے۔ ایک منافق کا ٹولہ بیٹھا تھا مسجد نبوی کے اندر، تو جو حضور کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں وہ تو اڑیاں مسجدہ جو نہیں آ سکتے۔ منافق بیٹھے تھے جب پہلا زور کا وقفہ ہوا، پہلا زور کا وقفہ ہوا، وہ ٹولہ اٹھا مسجد نبوی شریف کے قریب ایک منافق کا گھر تھا، اس گھر میں انہیں کنڈیاں لگا لی، پرانے دور میں مگ ہوتے تھے، مگ بند کر لیے، سارے سوراخ بند کر کے بند کوٹھے میں آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ نبی قیامت تک کی خبریں دے رہے ہیں، انہیں ہمارا پتہ کوئی نہیں کہ ہم منافق ہیں، ہمیں اپنا بنا کے ساتھ بٹھا رکھا ہے، اگر انہیں اتنا ہی پتہ ہوتا تو ہمیں ہی اٹھا دیتے۔ اس حدیث کے اس حصے سے اتنا پتہ چل گیا ہر منافق کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں، ہمیں اپنا سمجھ رکھا ہے اور ہمیں اٹھایا کوئی نہیں اور قیامت تک کی خبریں دے رہے ہیں۔ آقا کا خطبہ جاری ہو چکا تھا زور کے بعد، وہ بند کوٹھے میں یہ بات کر کے جب لوٹے باب عبد المجید سے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے، آقا منبر پر جلوہ فروز خطبہ جاری ہے، جو گفتگو ہو رہی تھی سو ہو رہی تھی، آقا نے اپنی گفتگو کا رخ بدلا، ان کے چہروں کو ریڈ کیا، فیس ریڈنگ کے بعد آقا نے فرمایا ما بالو اقوام تائلو فی علمی، وہ کتنی بدبخت قوم ہے جو اپنے نبی کے علم غیب پہ طعنے کرتے ہیں۔ وہ تو بند کوٹھے میں کنڈیاں لگا کے بات کر کے آئے تھے، حضور کو کس نے بتایا؟ یہاں جبرائیل امین کا آنا بھی ثابت ہے۔ ما بال اقوام تائلو فی علمی، وہ کتنی بدبخت قوم ہے جو نبی کے علم غیب پہ طعنے کرتی پھرتی ہے۔ پتہ چلا جو نبی کے علم غیب کو چیلنج کرے وہ بدبخت ہوتا ہے، یہ حضور ہے۔ مفتی صاحب ہوشنا بدبختی نہ کرے۔ اتنی دیر میں وہ آ کے بیٹھ چکے تھے، آقا نے چیلنج کیا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، پوچھو جس کے من میں جو سوال آئے، پوچھو جس کے من میں جو سوال آئے، پوچھو جس کے من میں جو سوال آئے، آج خبر نہ دوں تو مجھے نبی نہ کہنا۔ صحابہ کہتے ہم ڈر گئے، عمر بن خطاب کہتے ہماری چیخیں نکل گئیں، آنسو تھمتے نہیں تھے۔ آج ہمارے آقا کا دل کس نے دکھایا، ہمارے سرکار کا دل کس نے دکھایا، ہم پریشان ہو گئے۔ تاجدار کائنات جلال میں تھے، تاجدار کائنات نے فرمایا پوچھو 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 جس کے من میں جو سوال آئے۔ اب ایک منافق دوسرے کو کندھا مارتا ہے، تو نے پہلے بات کی تھی، اب اٹھ، نبی نے چیلنج کر دیا، اس نے آگے کندھا مارا، تو نے کی تھی، اس نے آگے کندھا مارا، تو نے کی تھی۔ جب چاروں پانچوں ہو گئے، پہلے پر بات آ گئی، اس نے کہا اور تو اٹھتا کوئی نہیں، میں اپنا ہی مسئلہ حل کروا لوں۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سارے لوگ مجھے حرامی کہتے ہیں، مجھے بتائیں میں حرامی ہوں کہ حلالی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سچ کہتی ہے تو حرامی ہے۔ اس سے پتا چلا نبی کے علم غیب کو چیلنج کرنے والا حلالی نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ نے اسے حرامی کیا ہے۔ اس نے اس سے بھی مشکل سوال آگے پوچھا، اس نے کہا اگر میں حرامی ہوں تو میرے اصل باپ کا نام ہی بتا دیں۔ یہ مدرسے کا علم نہیں تھا، کتابوں کا علم نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا تیرے باپ کا نام سالم ہے، وہ شیبہ کا آزاد کردہ حبشی غلام ہے، تیری ماں نے اس سے لیا جا کر۔ اس نے تلوار نکالی، ماں کے سرانے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آج تجھے چھوڑوں گا نہیں، سر تن سے جدا کر دوں گا۔ پہلے لوگ کہتے تھے، اب اس نے کہا ہے جسے اندر سے مانوں یا نہ مانوں، جسے ساری دنیا صادق بھی کہتی ہے، امین بھی کہتی ہے۔ آج باز نہیں آؤں،
ماں کو سمجھ آ گئی ٹلنے والا نہیں ہے. اس نے کہا کہ سر تن سے جدا نہ کر، جو محمد نے کہا ہے سچ کہا ہے. صلی اللہ. حضور وہ نبی ہے، امی ہیں، جنہیں ہر خبر ہے، ہر علم ہے، ہر علم کی بگننگ ہے، ہر علم کی ابتدا ہے. اللہ تبارک و تعالی سن کر سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جتنی معروضات، جتنی گفتگو سماعت کی، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، میں تو شاگرد ہوں. شاگرد کی اپنی کیا حیثیت ہوتی ہے. میں نے جن کے ٹاٹ پر بیٹھ کے سنا اور سیکھا، اس شخص نے 1400 کتابیں لکھ کے امت کے نام کی، اور ابھی جو حدیث پر لکھی ہے وہ 50,000 صفحوں کی ایک کتاب ہے، 60 جلدیں ہیں اس کی. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جنہیں پوری دنیا میں علم کے خزانے بانٹے. دوستو، آج ہم اس سطح پر بیٹھ کر آقا دو جہاں کے میلاد کی گھڑیوں میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے خوشی خوشی ماحول شروع ہوا تھا، میرے جانے کے بعد بھی یہ ماحول خوشی خوشی آگے چلے. ایک بار حضور کی آمد کی خوشی میں ذرا پھر مسکرا کے دکھا دیں. فل یفرحوا کا ترجمہ ہو جائے گا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، پاس رحمت کا. بہت شکریہ جی. ابھی آپ نے واجب الاحترام حضرت علامہ پروفیسر ثناء اللہ ربانی صاحب کو سماعت فرمایا. دوران حاضری واجب الاحترام جناب بھائی وقار فیصل جندران صاحب، جناب حاجی محمد افضل صاحب، جناب رانا عثمان مدثر صاحب، احمد جندران صاحب تشریف لائے. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا تاخیر میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں عالمی شہرت کے حامل، مقبول عرب و عجم، شہنشاہ نقابت، فصیح اللسان، استاذ گرامی واجب الاحترام جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب تشریف لائیں گے اور اپنے مخصوص انداز میں اپنی نوکری پیش کرنے کی بقیہ محفل کو چلاتے ہیں. آپ بڑی محبت اور عقیدت سے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر. 31 اکتوبر کا اعلان استاد جی کر دیں. نعرہ تکبیر. اچھا 31 اکتوبر